بارش کی تیز پھوار نے ہر طرف کھڑے درختوں اور دیواروں کو چمکا دیا تھا۔ ایک سوسائٹی کے پارک کے قریب اس کی گاڑی کے بمپر میں بارش کا پانی بھر جانے کی وجہ سے گاڑی رک گئی تو اس نے باہر نکل کر اپنے دوست رامس کو فون کیا اور وہیں فٹ پاتھ کے قریب ایک سنگی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب اس کی نظر جھولا جھولتے ہوئے اس نازنین کی مسکراہٹ پر پڑی جس کے چہرے کو بارش کے قطرے چھو کر گزرتے جاتے، اس کے دائیں گال پر ہلکا سا ڈمپل تھا، وہ مدھم قدم سے چلتے ہوئے اس نازنین کی طرح بڑھا جو بارش کے گدلے پانی میں ناچتے بچوں کو دیکھ کر وہیں رک گئی اور ان کے ساتھ بہتے پانی میں اچھلنے کودنے لگی۔ جانے کب اس کا پیر مڑا اور بے اختیار کسی سے ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی جب اس خوبرو جوان نے اپنی باہوں کا سہارا دے کر اسے نیچے گرنے سے بچا لیا۔ وہ اس کے شرٹ کے کالر کو پکڑ کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر اسے پیچھے دھکیلا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ باری خان اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کھنکارا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ گھبرا کر بولی۔ بدتمیزی نہیں، مدد کی ہے میں نے آپ کی۔ باری خان نے احسان جتایا۔ مدد ایسے کرتی ہے؟ اس کے لہجے میں غصے کی ہلکی سی جھلک نمایاں ہوئی۔ تو آپ ہی بتائیں مدد کیا ہوتی ہے؟ میں اس انداز میں آپ کی مدد کر لیتا ہوں۔ باری خان کے لہجے میں بھلا کی سنجیدگی تھی۔ تم مجھ پر لائن مار رہے ہو لیکن شرافت کا ناٹک کمال کا ہے۔ باری خان ہاتھ میں چھتری پکڑے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس کی خاموشی کو نظر انداز کر کے آٹو والے کو رکنے کا اشارہ کر روڈ کی جانب بڑھی، مگر آٹو ڈرائیور نہیں رکا۔ وہ دونوں بازوؤں کو باندھ کر بدن کی کپ کپی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ یہ لے جائیں، تھوڑا بہت بچاؤ کا کام کرے گی، باری خان نے اس کے ہاتھ میں چھتری دے کر کہا۔ وہ حیرت سے بت بن گئی تو باری خان نے اپنے جیکٹ اتار کر اس کے کندھے پر پھیلا دی۔ گاڑی خراب تھی ورنہ اسے گھر تک چھوڑنے کی آفر کرتا، باری نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ آٹو رکشہ کے رکتے اس میں سوار ہوئی، چھتری دینے کے لیے پکارا مگر باری خان نے نہیں سنا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ رامس اس کی گاڑی کے پاس کھڑا مستقل کال کر رہا تھا جب دور سے اسے دیکھ کر اس کی حرکت پر حیران رہ گیا کیونکہ وہ باہر برسات میں کھڑا تھا۔ باری خان کو بارش سے الرجی تھی، یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ 1.5 مہینہ ہی ہوا تھا اسے پاکستان آئے۔ باری خان پڑھائی کے ساتھ بزنس کو بھی سنبھال رہا تھا تب اس کے دادا فصیح خان نے اسے واپس لندن جا کر آخری سیمسٹر مکمل کرنے کا کہا اور ساتھ ہی رابطے میں رہ کر بزنس کے تمام تر فیصلوں میں اپنے پوتے کو رائے دینے کی تلقین کی کیونکہ اپنے بیٹے کے بعد وہ پوتے کی ذہانت پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ اپنے باپ کے انتقال کی اچانک خبر سن کر وہ لندن سے دوڑا چلایا تھا۔ حالانکہ اس کے بزنس ایڈمنسٹریشن کا آخری سیمسٹر تھا مگر ماں اور دادا کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ ہمیشہ سے رشتوں کو نبھانے میں بہت ماہر تھا مگر یہ بات اپنے رویے سے ظاہر کر کے وہ اپنی کمزوری نہیں بتانا چاہتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں ماں کے گزر جانے کے بعد وہ تنہا رہ گئی تھی۔ باپ میں وہ شفقت نہ تھی کہ گھنے پیڑ کے سائے تلے حالات اور حادثات سے ڈٹ کر مقابلہ کرتی۔ پہلے تو ماموں نے ذمہ داری قبول کی لیکن ممانیوں کا اتنا ظرف نہ تھا کہ چند سال بھی اسے برداشت کرتی۔ گورنمنٹ اسکول کی تعلیم جیسے تیسے پوری ہوتے ہی اس کے باپ نے آ کر بیٹی کو لے جانے کی اجازت مانگی اور بریرہ کی تینوں ممانیوں نے نکال باہر کیا کہ جی باپ کی ہوتے ہم کیوں ذمہ داری لیں، کل کون سا ہمیں کام آئے گی، ویسے بھی اب شادی بیاہ کے خرچے ہم کیوں بھگتے۔ بریرہ کے باپ نمان نے اپنے خرچے پانی کا جگاڑ لگانے کے لیے بیٹی کی ذمہ داری لی تاکہ اپنے سالوں سے اس کی تعلیم کے اخراجات کے بہانے پیسے ہڑپ کر سکے۔ بڑے دونوں بھائیوں نے تو صاف منع کر دیا لیکن سب سے چھوٹے ایاز ماموں نے بریرہ کو تعلیم کے فرائض کو انجام دینے کا وعدہ کیا مگر نمان رشید ایک کمینہ انسان تھا، اپنی بیٹی کو کالج نہیں جانے دیتا، نہ ہی ایاز ماموں کی طرف سے بھیجی رقم اس کے ہاتھ میں دیتا۔ جوئے اور شراب کی لت نے اس سے رشتوں کی شناخت چھین لی۔ بریرہ نے باپ کے اس ستم گری سے تنگ آ کر ایاز ماموں سے کہا کہ آدھے پیسے اسے ہاتھ میں دے کر باقی پیسے نمان کو بھیج دے تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ اس کے بعد ایاز ماموں آدھے پیسے اس کی پڑوسن کو بھیج دیتا۔ بڑی مشکلوں سے بریرہ نے سمپل بی اے کیا اور آگے ایم اے کے لیے اپلائی کر دیا مگر نمان نے جوئے کی وجہ سے 3 لاکھ کا قرض لے کر اپنے ساتھ بیٹی کو بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ قرض دار روز آ کر اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور ہر روز نیا تماشا ہوتا۔ بریرہ پر غلط نظر رکھتے، ساتھ ہی نمان کو بیٹی کے رشتے کی پیشکش کرتے۔ آخرکار ایک دوست نے اسے قرض کے پیسوں کا لالچ دے کر بریرہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ نمان نے 3 لاکھ کی بجائے 5 لاکھ کی شرط رکھی تھی مگر وہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کو دیکھ کر مان گیا۔
وہ خود نعمان سے تو کچھ سال چھوٹا تھا لیکن بریرہ سے کافی سال بڑا تھا۔ بریرہ نے ایاز ماموں کو شکایت کی مگر اس نے یہی کہہ کر جان چھڑا دی کہ بیٹا ایک دن تو تمہیں اپنے گھر کا ہونا ہی ہے تو بہتر ہے ابھی سے اپنے جواری باپ سے جان چھڑا لو۔ وہ جانتا تھا مدد کے لیے نعمان کو پیسے دینے پڑیں گے، سو وہ اتنے پیسے اس جگہ پر کیوں لگائے جہاں سے اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ بریرہ کی ممانیوں کو وہ ذرا دیر برداشت نہیں ہوتی تو بہو کیسے بنا سکتی تھی۔ زیست کے سفر میں ایک اور طوفان آیا اور وہ ایک جہنم سے دوسری جہنم میں منتقل ہوئی۔ نمیر اس کے باپ سے زیادہ ذلیل انسان تھا، بلکہ وہ شاید انسان بھی نہ تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی شراب پی کر گھر آیا اور نئی نویلی دلہن کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا، پھر اس کے سارے زیورات اٹھا کر ایک تھیلے میں ڈال کر لے گیا۔ اسے لگا شاید سارے زیورات سونے کے ہیں لیکن وہ آرٹیفیشل جیولری تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے باقی محلے کے گھروں سے پتہ چلا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کی موت کا ذمہ دار بھی خود مانا جاتا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اندھیری رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ صبح صادق کے انتظار میں ہر پل زندگی کے زخم کھا کر آہستہ آہستہ مر رہی تھی۔ شوہر کے کہنے پر ایک فیکٹری میں نوکری کرنی شروع کی۔ تنخواہ ملتی ہی وہ چھین لیتا۔ فیکٹری کا مینیجر نمیر کا جگری یار تھا جو اس پر بظاہر ترس کھا کر اسے ہمیشہ کھانا کھلانے اور پک اینڈ ڈراپ کی آفر دیتا مگر بریرہ کو کسی پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ مینیجر نے نمیر سے شکایت کی تمہاری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، پک اینڈ ڈراپ کا بولوں تو منع کر دیتی ہے۔ نمیر نے بریرہ کو زبردستی اپنے دوست کے گھر آنے جانے کا کہا۔ شوہر سے ڈر کر آج وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی مگر وہ اسے اپنی بیوی سے ملوانے کے بہانے ایک فلیٹ پر لے آیا۔ اندر چل کر اسے لاؤنج میں بٹھا کر بیوی کو پکارتے ہوئے کمرے کی طرف گیا۔ بریرہ کو گھر میں راج کرتی خاموشی سے خوف آنے لگا۔ وہ الٹے پاؤں باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ مینیجر نے آ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دروازے کو واپس لاک کیا۔ بریرہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ وہ زبردستی پر اتر آیا۔ بریرہ نے بنا سوچے سمجھے میز سے گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا جس کی چوٹ سے وہ بے اختیار پیچھے فرش پر جا گرا۔ وہ بے ساختہ باہر بھاگی۔ اندھا دھند سیڑھیوں کو عبور کرتے لوہے کی ٹوٹی ریلنگ میں دوپٹہ اٹک کر پھٹ گیا مگر اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا ہوا۔ باہر آ کر آٹو پکڑا اور رستے میں ہی اتر کر جانے لگی۔ رکشہ ڈرائیور نے اسے پکار کر کرایہ مانگا تو بریرہ نے پرس سے 100 کے 1-2 نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور بدحواسی کے عالم میں آگے بڑھ گئی۔ رکشہ ڈرائیور پیچھے سے کہتا رہا کہ پیسے کم ہیں مگر وہ بے سود چلتی رہی اور سمندر کی سطح پر آ کر موت کو پکارنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا کے باعث اسے جسم میں تھر تھری محسوس ہو رہی تھی۔ نیلی چادر پر سلوٹیں دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو سختی سے سینے پر باندھ کر سمندر کی ٹھنڈی فضا سے بدن میں ہونے والی سنسناہٹ کو دور کرنے کی کوشش کی۔ حال یہ تھا کہ سردی سے بچاؤ کے لیے ایک چادر تک نہ تھی۔ زرد رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس چہرے کے رنگ اڑے اڑے تھے۔ دوپٹے کا پلو تک پھٹ چکا تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ سفید رنگ کے پرندے آسمان کی آتی جاتی لہروں پر طواف کر رہے تھے جنہیں اس نے حسرت سے دیکھا اور سوچا کاش وہ بھی ایک پرندہ ہوتی۔ وہ سمندر کی لہروں کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی جب کسی نے اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر اس ہستی کو دیکھا جس نے شاید اس کی جان بچائی تھی۔ کالے کوٹ والی اسے ہاتھ سے پکڑ کر اچھلتی کودتی موجوں سے باہر لے آئی اور ایک کرسی پر بٹھایا۔ اپنی پانی کی بوتل کھول کر اسے پانی دیا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کر دیا۔ کالے کوٹ والی لڑکی اسے کچھ دیر خاموشی سے دیکھتی رہی۔ مڑ کر جانے ہی لگی تو اس نے ایک بار پھر ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ شاید پھر سمندر کی بے رحم موجوں کی جانب نہ چلی جائے مگر اس نے نرمی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ آپ کا شکریہ، میں گھر جا رہی ہوں۔ اوکے لیکن رکو، میں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ اس کالے کوٹ والی شاید وہ لڑکی زیادہ فکر مند تھی۔ نہیں، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں عجیب اداسی تھی جو کالے کوٹ والی کو بے چین کر گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ روڈ پر کھڑی ایک گاڑی کی طرف آئی اور دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے اس اداس حسینہ کو دیکھنے لگی۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے گاڑی میں چیختے سناٹے کو خیر بات کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر اسبات میں ہلایا مگر اس کی آنکھوں کے کناروں پر دکھ کی دھارا بہنے کو بہتاب تھی۔ کالے کوٹ والی لڑکی نے اس کی تکلیف کو بھانپ کر کچھ بھی پوچھنے سے گریز کیا مگر دل و دماغ اس کی حالت پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ آئے دن اس طرح کے لوگوں سے ملتی تھی جو اپنی زندگی سے تھک کر
موت کو گلے لگانے میں دلچسپی رکھتے تھے، بس یہی روک دیں۔ اس نے بمشکل لب ہلائے۔ شور؟ کالے کوٹ والی لڑکی نے جواباً کہا۔ لڑکی نے پھر سر اسبات میں ہلایا تو اس نے گاڑی سائڈ پر روک کر ڈور لاک کھول دیا۔ وہ شکریہ کہہ کر جانے لگی تو اس کالے کوٹ والی نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تمہیں جب بھی کسی ہیلپ کی ضرورت ہو مجھے کال کر سکتی ہو۔ بریرہ نے سر تشکر سے ہلا کر کارڈ لے لیا اور آگے گلی کی طرف بڑھ گئی۔ زندگی کے ظلم و ستم نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ رشتوں کی جبر اور ناانصافی کا شکار ہوتی رہی تھی۔ آج ایک اجنبی نے بھی اسے زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی اور دوسری اجنبی لڑکی نے اس کی جان بچائی۔ وہ کتنے رنج و الم کے نشتر سہنے ہوں گے اسے، اب تو روح پر بھی آبلے پڑ رہے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ پشت لگا کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ آج ہمت ٹوٹ گئی تھی، حوصلے چور ہو چکے تھے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ بریرہ کی آواز اور درد اس کمرے کی چار دیواری میں گونجتے ہوئے اس چار دیواری کو پار کر گئے۔ اگلے دن نوکری چھوڑنے اور مینیجر کو مارنے پر نمیر نے اسے خوب مارا اور کچھ دن وہ نوکری چھوڑنے پر مار کھاتی رہی۔ پیٹا اس سے کی طبیعت خراب ہوئی تو ساتھ والے گھر کی شریفہ نامی عورت جو خود ایک غریب بے سہارا عورت تھی اسے کھانا دینے آئی، مگر بریرہ بخار کی شدت سے لرز رہی تھی۔ شریفہ سے دیکھا نہ گیا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بریرہ امید سے ہے۔ نمیر نے سنتے ہی فرمائش کی کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، مگر یہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ بریرہ نے لرزتی آواز میں کہا، تو اللہ کو بول کے تجھے بیٹا دے، بدبخت عورت۔ اس نے چلا کر ہاتھ میں پکڑا اسٹیل کا گلاس اس کی طرف اچھال دیا۔ دروازے پر کھڑے محلے کے بچوں نے اس کی آواز سن کر باہر سے کنڈا لگا لیا تھا۔ نمیر باہر جانے کو نکلا تو بند دروازے کو پٹتے ہوئے بچوں کو گالیاں دینے لگا۔ ایک بچے نے اچانک آ کر کنڈا کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی نمیر بے ساختہ باہر زمین پر گرا۔ سب بچے اس پر ہنسنے لگے۔ وہ آپے سے باہر نکل گیا اور ان سب کو گالی گلوچ دیتے ہوئے مارنے کو دوڑا، مگر وہ ہاتھ نہ آئے۔ اسکرین پر ایک نئے ریسٹورنٹ کا میپ لگا کر اسے میٹنگ میں شریک سبھی لوگوں کے سامنے اس کے بہترین فوڈ کو متعارف کرایا جا رہا تھا۔ سبھی شیئر ہولڈرز موجود وہاں بتائے جانے والی ہر ایک نکتے کو غور سے سن اور دیکھ رہے تھے، مگر باری خان جو اس کمپنی کے 66% کا مالک تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پا رہا تھا، حالانکہ اس کمپنی کی کامیابی میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی کا تھا۔ اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس نے جس محنت سے اس کمپنی کو شہر سے باہر برانچوں میں آگے بڑھایا تھا وہ قابل تحسین تھا۔ اس کی ماں اور دادا اپنے اس محنتی بیٹے پر فخر کرتے تھے۔ باری خان بہت کم بات کرنے والا ایک سنجیدہ شخصیت کا حامل تھا اور دوسروں سے بھی اسی بات کی امید رکھتا۔ What are you think about the some new points, Mr. باری؟ میٹنگ میں شریک ایک شخص نے باری کو مخاطب کرتے ہوئے رائے مانگی، جو اس کمپنی میں 20% کے مالک کا لیگل ایڈورٹائزر تھا۔ I'm sorry, can you repeat your point؟ باری نے معذرت کرتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، Are you okay؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں تمہارا دھیان کہیں اور ہے۔ اس کے دادا فصیح صاحب نے فکر مند لہجے میں پوچھا تو سب متوجہ ہوئے۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم یہ میٹنگ کل پرسوں پر طے کرتے ہیں۔ 20% شیئر ہولڈر مسٹر سیف نے کہا تھا۔ نو اٹس اوکے، آئی ایم فائن، پلیز کنٹینیو۔ باری خان نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ایک بار پھر سے سب نے میٹنگ کو جاری رکھتے ہوئے بات وہیں سے شروع کی۔ 20-25 منٹ بعد سب لوگوں نے مسافہ کرتے ہوئے رخصت لی اور میٹنگ ہال سے باہر نکل گئے۔ تمہیں خود پر توجہ دینی چاہیے، اس طرح اس قدر پریشانی کے ساتھ تم مشکل کام کرو گے تو ایان کا کیا ہوگا؟ فصیح صاحب نے کچھ ناراض لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا تو ایک بار پھر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر محض سر اس بات میں ہلا کر جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ جی سن لیا میں نے، فصیح صاحب نے تیکھے لہجے میں متوجہ کیا تو اس نے بھی ترکی بترکی کہا، مگر ہمیشہ کی طرح بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ان کے غصے کے پیچھے بھی فکر نمایاں تھی۔ گھر چل کر بات کریں؟ باری نے جان چھڑانے کے لیے مختصر کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ بعض دفعہ انسان اپنے دل کو منا لینے میں کامیاب ہو بھی جائے تو اپنوں کے آگے مجبور ہو جاتا ہے۔ باری نے بھی دل کو منا لیا تھا۔ جب لندن یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کر کے واپس پاکستان آیا تو اس حسینہ کو اپنی دنیا میں نہ پا کر وہ بہت مایوس ہو گیا تھا۔
محبت کی کہانی میں اس نے خود کو یک طرفہ پایا تو واپس لندن جا کر ایک سٹارٹ اپ کمپنی میں کاروباری تجربے کے لیے کام شروع کر لیا۔ گھر والے مستقل بضد تھے کہ اب شادی کر لو، کب تک اس طرح اکیلے زندگی گزارو گے؟ مگر باری خان اپنے جذبات کے آگے بے بس تھا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن میں اتر کر اندر تک سانسوں کی طرح تحلیل ہو چکی تھی۔ اسے اپنے ہر لمحے، ہر ایک خیال اور ہر ایک احساس سے الگ کرنا بہت مشکل تھا، مگر ایک محبت کو بھلانے کے لیے دوسری محبت کا دھونس دے کر اپنے دل کو منانا چاہا، وہ بھی اپنے گھر والوں کی خاطر۔ جو ساتھ ہیں انہیں خوش رکھنا اسے ٹھیک لگا، جو بچھڑ گیا اسے خوش کرنے کے لیے اپنوں کو دکھ دے کر ویسے بھی کیا مل جانا تھا، بس مزید دکھ اور کیا۔ سعدیہ حسن احمد کے سب سے اچھے دوست کی بیٹی تھی۔ آرٹ ڈیزائننگ میں ماسٹرز کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک آرٹ گیلری کا کام سٹارٹ کیا۔ وہ بزنس وومن بہت اچھی تھی، اپنے والدین کی بہت چاہنے کے بعد بھی اس کے بزنس میں شامل نہیں ہوئی، اس لیے خود کام شروع کر کے اپنے بل بوتے پر کامیاب ہونے کا سوچا۔ مگر اگلے ہی سال اس کی پسند سے باری کے ساتھ رشتہ طے کر لیا اور جٹ منگنی پٹ بیاہ کا کام کر کے اس نے اپنی ازدواجی زندگی پر توجہ دی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ چپ چپ رہنے والا ہیرو کہیں اور نہ کھو جائے، اس لیے وہ زندگی کی خوبصورت ترین لمحات کو اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کی مطمئنی تھی۔ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، مگر قسمت کے کھیل انوکھے ہوتے ہیں۔ باری مانیٹرنگ روم میں بیٹھا پرائیویٹ ایریا کی فوٹیج دیکھ رہا تھا جب اس نے ایک لڑکی کو مستقل سسکیاں لے کر روتے دیکھا، بار بار اپنے چہرے سے آنسو صاف کرے تھی۔ وہ حیران رہ گیا، آخر وہ کیا کر رہی ہے؟ مانیٹرنگ روم میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اس روم کو مینیج کرنے والے ملازمین جا چکے تھے۔ ایک امپلائی ڈیوٹی پر موجود تھا اور وہ بھی اس وقت باری خان کے لیے کافی کا کہنے گیا تھا۔ Who is she? رفیق؟ I'm seeing first time to her. Do you know her? رفیق واپس روم میں آیا تو باری نے مانیٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جو اب رونے کے ساتھ اپنے بیگ کو انڈھیل کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ شاید اس کی کوئی قیمتی چیز کھو گئی تھی۔ یس سر، میں جانتا ہوں اسے، فوڈ ڈیلیور ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے اور ان کا کام فوڈ کمپنی کی رپورٹ تیار کرنا ہے۔ ان کا نام بریرہ نمیر ہے۔ باری خان کے سر پر جسے کوئی بادل پھٹ کر گرا تھا، مگر وہ اپنی کیفیت کو کبھی بھی اپنے لہجے اور رویے پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو یہ ہمارے آفس میں کب سے کام کریں گے؟ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مانیٹر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سر یہ تقریباً پچھلے 7-8 ماہ سے یہاں ہے۔ سر رامس کی ریکمینڈڈ پر ہائر کیا تھا۔ اوکے، باری نے مختصر کہا اور کچھ دیر میں ہی وہ سرویلنس سسٹم کو اس کے حوالے کر کے باہر چلایا۔ وہ بریرہ کے کیبن میں آ کر اس کے سامان کو ٹٹولنے لگا۔ جب اسے کچھ ملا، بریرہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے اپنی کیبن میں آئی تو باری دوسری ٹیبل کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، آپ سمجھے نہیں، میں آفس صرف کام کرنے نہیں آتی، بلکہ گھر میں ملنے والی تکلیف سے بچنے کی خاطر یہاں آتی ہوں۔ کام کرتی ہوں لیکن کچھ وقت اپنی بچی کو یاد کر کے روتی ہوں، اور گھر پہ تو میں وہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بات کرتے ہوئے روحان سی ہو گئی تھی۔ اپنی بیٹی کو کھو کر جو اسے روحانی اور جسمانی تکلیف ہو رہی تھی، شاید اپنی ڈاکٹر کو بتا رہی تھی۔ باری اس کی گفتگو کا مطلب سمجھ چکا تھا، اس لیے چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ریسیپشن پر بیٹھے ٹیلی فونسٹ کو ہدایت دیتے ہوئے بریرہ نمیر کی پرسنل ڈیٹیلز بھیجنے کو کہا، اور ریسیپشنسٹ نے ہدایت پر فوری عمل کیا اور تھوڑی دیر میں رامس بھی اس کے کیبن میں آ گیا۔ باری نے آفس اسسٹنٹ کو کافی لانے کا کہا، پھر رامس کی طرف روکیا۔ یہ مس بریرہ نمیر کو تم نے کب ہائر کیا تھا؟ اس نے فائل کو دھیان سے دیکھ کر کہا۔ ہاں یار، میں نے بتایا تھا میری کزن نوشین نے اس کی سفارش کی تھی۔ ضرورت مند ہے اس لیے میں نے اسے فوڈ ڈیلیور ڈپارٹمنٹ میں رکھا ہے۔ ضرورت مند؟ بس یہی وجہ ہے نوکری دینے کی، اس نے طنز کیا۔ تمہیں بتایا تو تھا میں نے جب تم لاہور میں تھے، رامس نے اسے یاد دلاتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا۔ تو باری نے کنپٹی پر ہاتھ کی انگلیوں سے زور دیتے ہوئے یاد کیا۔ اچھا، وہ یہی لڑکی تھی؟ ہاں، نوشین کی دوست ہے، وہ اسے اچھی طرح جانتی ہے، پر مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ باری نے ٹی بوائے سے ٹرے لے کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا، پھر رامس کو مشکوک انداز میں دیکھا۔ اس نے کچھ حیرت سے دیکھنے ہوئے کافی کا کپ اپنی طرف سرکایا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، تم جانتے ہو میں نوشین کو پسند کرتا ہوں۔ رامس اس کا اشارہ سمجھ کر یکدم بولا، تو نوشین کو اتنے وقت سے پسند کرتے ہو، لیکن اظہار محبت کرنے میں کیا موت آتی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہی تجھے پتہ ہے، اس نے اپنی وکالت پر ہی توجہ دی ہے،
اور اس کا یہ پروفیشن اس سے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ جب وقت آئے گا اظہار محبت بھی کر لیں گے۔ رامس نے ہمیشہ کی طرح خوش مزاجی سے بات کی اور کافی کا سپ لیتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ بھاری خاموش بیٹھا فائلوں کو ٹٹول رہا تھا۔ دادا بہت پریشان دکھ رہے تھے۔ رامس نے اسی کی خاموشی کو نظر انداز کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ ان کی پریشانی بے وجہ ہے، بچوں کی طرح بیکار سی ضد پر اڑ گئے۔ ان کی پریشانی جائز ہے یار، تم بھی تو ایان کے لیے پریشان ہو، کیا نہیں ہو؟ اس نے بات کاٹی۔ ہاں لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہ بھی ترکی بترکی بولا۔ رامس باری کے بچپن کا دوست تھا اور اس کی کمپنی میں 5% کا مالک بھی۔ اس کا اپنا بزنس تھا لیکن وہ باری کے ساتھ رہتے ہوئے زیادہ مطمئن ہوتا۔ رامس نے اپنا ذاتی بزنس بھی باری کی ہیلپ سے شروع کیا اور اب وہ باری اور اس کی فیملی کا لیگل ایڈوائزر بھی تھا۔ اس نے سب سے پہلے LLB میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی تھی اور اس کی یہ دلچسپی اپنی کزن نوشین کی وجہ سے بھی تھی۔ باری کا ہمیشہ ساتھ دینے والا وہ واحد دوست تھا جو اس کی خاموشی سے بھی سب کچھ جان لیتا، اور یہی خیال باری کا بھی تھا کہ رامس جتنا زیادہ خوش مزاج کیوں نہ دکھے، وہ اس کی پریشانی کو جانچ ہی لیتا تھا۔ کیا کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا؟ باری نے رامس کی صلاح پوچھی تو وہ کچھ سوچتے ہوئے پھر گویا ہوا۔ میں دادا جی سے بات کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ باری نے محض سر ہلایا اور کرسی سے ٹیک لگا کر سر کو پیچھے ٹکا لیا تھا۔ رامس اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بریرہ تیسری بار امید سے ہوئی تھی۔ پچھلی دونوں دفعہ بھی اس کی کمزوری کی وجہ سے بچہ پیٹ میں ہی مر گیا۔ وہ روتی سسکتی رہی مگر پھر صبر کر لیا۔ اس بار اس نے کالے کوٹ والی لڑکی سے فون کر کے مدد مانگی اور نوکری کی بات کی تو اس نے ملنے کا کہہ کر ساتھ ڈاکومنٹس فائل لانے کا کہا۔ نوشین نے رامس کو بھی فون کر کے بلایا اور بریرہ کا تعارف کروا کر اسے اپنے آفس میں جاب دینے کا کہا۔ رامس نوشین کو کسی بات سے انکار نہیں کرتا تھا لیکن بریرہ کا سٹینڈرڈ اسے اپنے آفس کے امپلائی سے میچ نہیں لگا۔ رامس نے یہ بات بریرہ کو نہیں بلکہ اس کے جانے کے بعد نوشین سے کی۔ یار سنو، وہ سادے سے سوٹ میں ملبوس ایک عام سی لڑکی نظر آ رہی ہے۔ اس کا میرے آفس میں کام کرنا اس کے لیے مزید مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ رامس کے لہجے میں ڈر تھا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں اس کی حالت پر ترس تو آ رہا ہے مگر وہ ترس کے لائق نہیں کیونکہ وہ مزید مدد مانگ سکتی ہے۔ نوشین نے اس کی بات پر طنز کیا تو وہ کچھ شرمندہ ہوا اور نوشین کی ناراضگی سے ڈر کر فوراً بولا، یار تم غلط سمجھ رہی ہو، میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ حالانکہ وہ بہت خوبصورت تھی لیکن اس کے چہرے پر بے بسی کی گہری لکیروں نے اس کی مسکراہٹ کو بھی پھیکا کر دیا۔ اس کے بغیر میک اپ کے چہرے پر دل کے تمام حالات کو واضح کر دیا۔ اس کے کانفیڈنس کو اکیلے پن نے توڑ دیا تھا۔ بس ایک بار پھر اس نے اپنے ہونے والے بچے کی خاطر ہمت کی تھی۔ مجھ سے دوسری بار مدد مانگی ہے ورنہ میں اسے اتنے وقت سے جانتی ہوں، وہ کچھ بھی ٹھیک سے نہیں بتاتی جبکہ میں کئی بار اسے ہر طرح کی آفر کر چکی مگر وہ بس جیسے خاموش تماشائی بن کر اپنی ذات پر ہونے والے ظلم و ستم کا تماشا دیکھتی ہے۔ شاید اسے کسی خوف نے جکڑ رکھا ہے۔ پھر تو وہ بہت غلط کرتی ہے۔ رامس نے جواباً کہا، ہاں مگر وہ اتنی مجبور کیوں ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ نوشین نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، وہ پڑھی لکھی لڑکی ہونے کے باوجود بھی اس جہالت کا مظاہرہ کرے، کچھ عجیب ہے۔ ہاں شاید اسے کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس لیے وہ کسی بھی قسم کے سٹینڈ لینے کی ہمت نہیں رکھتی، کسی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی۔ بعض دفعہ عورتیں کتنی بھی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو لیکن جب انہیں کوئی پختہ سا سہارا نہیں ہوتا تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور درد سہنے کی انہیں اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ جب درد نہ ملے تو درد ہونے لگتا ہے۔ نوشین کے لہجے میں بریرہ کے لیے افسوس کے ساتھ بے بسی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خیر میں تمہارے کہنے پر اسے جاب تو دے دوں گا، باری کو میں نمٹا لوں گا، لیکن تم اسے آفس کے ماحول کے حوالے سے سمجھا لینا اور پہننے اوڑھنے کے حوالے سے چاہو تو اس کی مدد کر دو، ہو سکتا ہے اس مشکل وقت میں پیش آئے۔ رامس نے اس کی فکر کو کچھ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ نوشین نے بریرہ کو اس کی جاب کے لیے کافی گرم کیا کیونکہ پہلے اور اب کی جاب میں بہت فرق تھا۔ اپنے چہرے اور ڈریسنگ کا خیال رکھا کرو کیونکہ یہ بہت اچھی کمپنی ہے، اس لیے جب تم وہاں جاؤ تو اپنا حلیہ درست کر کے جانا۔ دیکھو لوگ اس طرح آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کو کمتر اور نیچا سمجھنے لگتے ہیں۔ بریرہ اس کی بات کو سمجھ چکی تھی لیکن وہ کرتی بھی کیا، خیال رکھنے کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں، یہ بات وہ صاف نہیں کہہ پائی تھی مگر اس نے نوشین سے ادھار لے کر اپنے لیے کچھ کپڑے اور جوتے لیے تاکہ شرمندہ نہ ہونا پڑے۔
انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ جب کوئی اس پر پہلی نگاہ ڈالے تو وہ عزت کی نگاہ ہو. اس کی بھی تھی. اپنی محنت اور رویے سے اس نے آفس میں بہت جلد ایک اچھی امیج بنا لی تھی، لیکن کچھ مہینے جاب کرنے کے بعد اسے ڈیلیوری کی وجہ سے اچانک ہاسپٹل داخل ہونا پڑا. اسے پھر بیٹی ہوئی تھی. 2 دن نہیں گزرے تھے کہ اس کے شوہر نے ہنگامہ مچا دیا. بے شرم عورت، پیسے کما کر مجھ سے چھپاتی اور اب تک خود پر اتنا خرچہ کر لیا. کم بخت، اپنی طرح ایک اور بیٹی پیدا کر لی. پچھلے 2 بار بھی تم نے بیٹیاں پیدا کی تھی. کیا ہوا ان کا؟ مجھے تمہاری کوکھ سے نکلی ہوئی اولاد بالکل نہیں چاہیے. وہ بھی تمہارے ہی جیسی بدبخت ہوں گی. دل تو کرتا اس کا یہیں گلا گھونٹ دو. نمیر نے آگے بڑھ کر اس بچی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تو بریرہ نے چلاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کر اسے دور دھکیلا. اس نے اپنے کٹے ہوئے پیٹ کی بھی پرواہ نہ کی اور اس کے سٹچز میں درد ہونے لگا. وہ تڑپ رہی تھی لیکن بیٹی کو دیکھ کر اپنا درد بھول گئی. وہ نہیں چاہتی تھی جس طرح اس نے درد سہے اس کی بیٹی بھی درد سہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ 9 مہینے میں نے اسے پیٹ میں رکھ کر درد تکلیف کاٹے. تم کیا جانو؟ تم تو خود بن ماں باپ کے بچے ہو تو تمہیں رشتوں کی کیا قدر. وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی. بڑے پر نکل آئیں دے رہے. نمیر نے ہمیشہ کی طرف سے برا بھلا بول کر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ باہر شور کی آوازیں سن کر نرس نے آ کر اس کو دور ہٹایا. اس پر چلانے لگی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک بیمار عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے جس کا ابھی ابھی آپریشن ہوا ہے. اس طرح تو یہ مر جائے گی. اگر اس سے کچھ ہوا تو میں یہاں پولیس کو بلا لوں گی. نرس نے اسے دھمکی دی تو وہ پولیس کے خوف سے بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا. بریرہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر رونے لگی. نرس نے آ کر اس کے کندھے پر تھپکی دے کر چپ کرانے کی کوشش کی. یہ تمہارا شوہر ہے نا؟ کیوں مارا تھا تمہیں؟ ایسے شوہر کے ساتھ کس طرح رہتی ہو تم بی بی؟ اگر یہی حال رہا نا تو تم زندہ رہو گی اور نہ تمہاری بچی. ویسے بھی تمہاری بیٹی کو نمونیا ہو گیا. نرس کے لہجے میں تلخی تھی مگر وہ اسے سمجھا رہی تھی. اس کی گود سے بچی لے کر کارٹ میں لٹائی اور بریرہ کے پاس آ کر اسے ڈرپ لگائی. اس کے جاتے ہی وہ پھر سے رونے لگی. اپنی قسمت پہ رو رہی تھی یا شاید وہ درد کی وجہ سے رو رہی تھی. ہمیشہ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا درد زیادہ ہے، وہ جو مظالم کا پہاڑ اس پہ ٹوٹا ہے یا پھر جو اس آپریشن کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، یا پھر اپنی بیٹی کے نصیب کا ڈر تھا. نہ جانے زندگی کس ڈگر پر لے جائے گی. ایک اور سوچ نے اس کے دل کو دکھی کر دیا. اپنے زخم بھرے ہی نہیں تھے کہ ایک اور زندگی نے سانس لے کر اسے نئے خدشوں میں ڈال دیا. ڈائننگ ہال میں بیٹھے سبھی لنچ کر رہے تھے. فصیح صاحب مستقل اپنے پوتے کو گھور رہے تھے اور اپنی بہو سمیرہ کو بھی اشاروں میں کچھ کہہ رہے تھے. سمیرہ بھی سمجھ رہی تھی. انہوں نے بھی اشارہ کرتے ہوئے صبر کرنے کا کہا، جبکہ باری خان بڑی خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا. باری کے برابر میں رامس بیٹا بڑے مزے سے کھانا انجوائے کر رہا تھا. کیا اشارے ہو رہے؟ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہوا ہے؟ رامس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ارے نہیں، ڈیڈ کہہ رہے ہیں کہ کھانے میں نمک اور آئل زیادہ ہے. ان کا ویسے بھی بی پی ہائی رہتا ہے تو وہ زیادہ نمک اور آئل نہیں کھا سکتے. میں نے خان صاحبہ سے کہا بھی تھا کہ ان کے لیے سوپ بنا دے، لیکن ان کا شوق تھا کہ جو ہم کھائیں گے وہی کھا لیں گے. سمیرہ نے مسکراتے ہوئے بات کو ٹالنے کی کوشش کی اور بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر جسے سمجھ گئی کہ وہ سب جانتا ہے. مگر فصیح صاحب نے ایک دم ان کی بات کاٹی. بس کرو، تم کیوں کھانے کی باتیں بنا رہی ہو؟ ڈیڈ کیا ہو گیا ہے؟ سمیرہ نے بھی ان کی بات کاٹی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بہو کو خاموش کرایا. دیکھو، تم اپنے بیٹے سے ڈر سکتی ہو، میں ہرگز کسی سے نہیں ڈرتا. میں بات صاف کرتا ہوں. فصیح صاحب نے تیکھے لہجے میں باری کو گھورتے ہوئے پلیٹ میں چمچہ پٹکا، لیکن باری ویسے ہی بیٹھا اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ رامس ان سب کو دیکھ کر مزے لے رہا تھا. تو میری بات سن رہے ہو؟ جی سن رہا ہوں. فصیح صاحب نے غصے سے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تو باری نے مختصر کہا، جبکہ رامس بے اختیار ہنسا. لیکن باری نے اسے مڑ کر دیکھا تو اس نے ہنسی دبا کر کہا، سوری. فصیح صاحب نے بھی ایک خفیف نظر اس کی طرف دوڑائی مگر رامس واپس کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا. تمہیں سب کی فکر ہونی چاہیے اور خاص کر کے ایان. اس بچے کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، وہ صرف 2 ماہ کا بچہ ہے. اب کیا تم ہجر و فراق میں بیٹے کو بھی کھو دو گے؟ ایک بار پھر باری کی طرف دیکھ کر پریشان کن لہجے میں بولے. آپ پریشان مت ہوں، ویسے بھی اتنا غصہ کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. باری نے ٹیشو پیپر سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے اطمینان سے کہا. ہاں دادا جی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں. اور مجھ سے پوچھیں تو لگتا ہے کہ باری نے کچھ سوچ ہی رکھا ہے، لیکن وہ ابھی آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا. رامس نے بھی دادا جی کو تسلی دی مگر انہوں نے بات کاٹتے ہوئے ٹوکا.
تم ایسی باتیں کرتی ہو جیسے اس کی بیوی ہو. مجھے تو شک ہوتا ہے تم دونوں پہ. وہ غصے سے بڑبڑائے مگر سمیرا نے سن کر حیرت بھری نظر سے فصیح صاحب کو دیکھا. پھر رامس پر نظر ڈالی. ارے آپ ایسے مت دیکھیے آنٹی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور ویسے بھی یہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے, اور اگر ہوتا بھی تب بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں. رامس نے سمیرا کی نظروں کو جانچتے ہوئے یکدم صفائی دی. بکواس بند کرو. باری نے ایک ناگوار سی نگاہ رامس پر ڈالی. کیا بکواس ہے؟ تم دونوں خاموش ہو جاؤ پلیز. ڈیڈ آپ ہی بات صاف کرنے والے تھے, کدھر سے کہاں لے گئے؟ موضوع ہی بدل دیا. سمیرا نے بیزاری سے تینوں کو دیکھا اور ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, اب جو کرنا ہوگا میں خود ہی جا کر کروں گا. فصیح صاحب بھی غصے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو رامس بے اختیار ان کے پیچھے لپٹ گیا. دادا جی آپ پلیز کہیں مت جائیں, آپ ایسے نہیں کر سکتے. اگر آپ نہیں رہے تو باری اور آنٹی کو کون سنبھالے گا؟ پلیز پلیز خود کو سنبھالیں. اب ایک گدھے کی اولاد, پیچھے ہٹ, میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہوں. تیرے باپ کی طرح گدھا نہیں ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مرنے چلا جاؤں. دادا جی نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر پیچھے دھکیلا. وہ شرمندہ ہو گیا جبکہ باری نے خفیف سی نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے جاتے ہوئے زیر لب نوٹنکی سالا. وہ جانتا تھا رامس نوٹنکی باز تھا اور دادا جی کے ساتھ ناٹک کر رہا تھا. باری نے اپنے اسسٹنٹ سے بریرہ کو کیبن میں بھیجنے کے لیے کہا تو اسسٹنٹ نے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فوراً بریرہ کو اس کے کیبن میں بھیجا. آئیے بیٹھیے مس بریرہ. دروازے پر دستک ہوتے ہی باری نے اسے اندر آنے کا کہا تو وہ کرسی پر آ کر بیٹھ گئی. کل پارکنگ ایریا میں آپ کی کسی کے ساتھ تکرار چل رہی تھی. باری نے فائل کو دیکھ کر سامنے کھڑے اسسٹنٹ کو دے دیا اور اس سے جانے کا اشارہ کیا. وہ باہر چلا گیا جبکہ بریرہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی اور زبان پر تالا لگ گیا. اس کی آنکھوں میں بارش کی پانی کی لڑیاں مچلنے لگی مگر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی. باری نے اس کی طرف نہ دیکھنے کی اداکاری کی تاکہ وہ شرمندگی سے بچ سکے, اس لیے لیپ ٹاپ سامنے رکھ دیا. وہ واقعی نظریں چرا رہی تھی اور کرسی پر براجمان نہ ہوتی تو شاید وہ اس وقت چکر کھا کر زمین پر گری ہوتی. کیا ہوا مس بریرہ, آپ ٹھیک ہے؟ باری نے اس کے تاثر کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر پوچھا. ہو سکتا ہے میں آپ کا پرسنل میٹر ہوں اور آپ مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتی, لیکن آفس میں آپ کی یہ تکرار آپ کی امیج کو خراب کر سکتی ہے. جو شخص آپ سے مستقل بدتمیزی کر رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ پھر خاموشی اوڑے بیٹھی رہی. میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ I'm sorry سر, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. بریرہ نے بمشکل روندی ہوئی آواز میں کہا تو وہ بات کرتے ہوئے رک گیا. دیکھیں آپ کے ساتھ جو بھی پرابلم ہے وہ آپ بتا سکتی ہیں, بلکہ کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو آپ اسٹاف مینیجر مس نورین سے کہہ سکتی ہیں. اگر آپ کو سب سے کہتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی ہے تو مجھ سے پرسنلی طور پر کوئی بھی مدد لے سکتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. کیا میں جا سکتی ہوں؟ وہ بے بسی سے بولی. بھاری کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی, اس لیے فی الحال خاموشی پر اکتفا کیا اور سر اسبات میں ہلا دیا. یہ شاید آپ کا ہے, اس نے خاکی لفافہ اسے دکھاتے ہوئے کہا تو بریرہ جاتے ہوئے رکی اور اپنی میڈیکل رپورٹ کا خاکی لفافہ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر حیران ہوئی. یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اس نے گھبراہٹ کے مارے لفافہ اس کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی مگر باری نے لفافے کو دور کھینچ لیا. آپ کہیں بھی کچھ بھی اپنی پرسنل گفتگو کرتی ہیں اور اپنی چیزیں بھی بھول جاتی ہیں. یوں تو آپ کو کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے. باری نے جیسے تنبیہاً کہا. تو آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں؟ اس نے افسوسناک لہجے میں کہا. آپ تو بہت سمجھدار ہیں. باری نے کرسی سے ٹیک لگا کر دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھ کر طنز کیا. وہ غصے سے کھڑی اسے گھور رہی تھی. اینی ویز فرسٹ یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف, آفٹر دیٹ آئی نیڈ یور ہیلپ. باری نے دھمکی امیز لہجے میں اس کا خاکی لفافہ دکھا کر بولا. کیا یہ وہی ہے جس کی سرخ و سفید رنگت پر دھوپ کی تمازت سے موتی چمکتے تھے, جس کے آنے سے پھول کھلتے تھے اور خوشبوؤں سے معطر رات کی رانیں کھلنے کو بےتاب رہتی, جس کی آنکھوں میں امید کے جگنو خوش کی راہ تکتے تھے اور ایک بوند بارش پر ہی جل ملاتے ہوئے ناچنے لگتے؟ باری نے کھڑکی سے بلائنڈز ہٹا کر باہر سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہوئے دہکتے آگ کے شعلوں جیسے اپنے دل کے پنوں پر لکھے کچھ جملے دہرائے جو کبھی پہلی نظر کی محبت کے نام لکھے تھے. میں نے بھی تو اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے عہد کی انگوٹھی پہنائی تھی جسے اس نے کسی مجبوری کے تحت اتار پھینکا. جانے سے پہلے وہ ایک بار اس سے ملنے آیا تھا. اس دن وہ ماموں کے گھر سے لوٹ کر روڈ پر بس کا انتظار کر رہی تھی جب ایک چمچماتی کار اس کے سامنے آ کر رکی. بریرہ نے اس گاڑی کو دیکھا تھا مگر کچھ
نوٹس نہیں لیا، لیکن گاڑی کے ڈرائیور کو اپنی طرف آتے دیکھ کچھ پریشان، کچھ حیران اور اپنے دائیں بائیں دے کر کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید وہ کسی اور کے لیے وہاں آ رہا ہو، لیکن باری جیسے ہی اس کے سامنے آ کے رکا تو اس نے بظاہر خفیف نظروں سے رخ موڑ لیا۔ مس بریرہ کیسی ہیں آپ؟ بریرہ نے خود کو مخاطب پا کر اس کی طرف دیکھا اور اسے ذرا حیرانی ہوئی، مگر اس کی خاموشی کو نظر انداز کر کے باری نے صاف بات کی، میں باری خان آپ کو جانتا ہوں، آپ کو پسند کرتا ہوں۔ وہ بغیر کسی تمہید کے بولا، میں کچھ سمجھی نہیں، آپ کس کی بات کریں اور کیا بات کریں؟ کیا مجھ سے بات کریں؟ بریرہ نے حیرت انگیز لہجے میں کہا۔ بریرہ آپ ہی کا نام ہے نا؟ اس نے سوالیہ کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ یہاں کوئی اور ہے ہم دونوں کے علاوہ؟ باری نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا اور اس نے پھر سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے باری کو سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیا، حالانکہ اسے پچھلی ملاقات یاد تھی جب یونیورسٹی کے روڈ کے قریب کسی گاڑی سے ٹکرانے والی اور باری نے آ کر اس کی جان بچائی تھی، لیکن میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، یوں جیسے ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، شاید سحر یا جادو۔ وہ کچھ لمحے اس کے الفاظ کے تلسم میں کھو گئی، پھر مسکرا کر آگے چل دی، مگر وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس دن بارش میں آپ اور میں، اس نے رک رک کر کہا، مگر وہ چلتی رہی۔ وہ ایک ملاقات لگتا ہے صدیوں پر محیط تھی، وہ پھر گویا ہوا۔ وہ اچانک مڑی تو بے ساختہ دونوں ٹکرائے۔ باری نے بے اختیار اسے اپنی باہوں میں پکڑ لیا۔ بریرہ نے یکدم خود کو اس کے حصار سے چھڑایا۔ لگتا ہے آپ کو گرنے کا بہت شوق ہے، یا شاید… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دیکھو تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ واقعی اس کی باتوں میں کھونے لگی تھی، مگر اپنی ہچکچاہٹ پر قابو پا کر بولی، جی میں جانتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتی لیکن جان جائیں گی، ایک موقع دیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ڈائریکٹ کہا اور بریرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا، وہ کیا بول رہا ہے۔ وہ اس کی بات پر ہنس دی، مگر باری ابھی تک بہت سنجیدہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے آپ کو میری بات پسند آئی ہے۔ وہ اس کی ہنسی کی وجہ نہیں سمجھا، مگر اسے پورا یقین تھا کوئی بھی لڑکی اسے مسترد نہیں کر سکتی، لیکن بریرہ اپنے بیک کے بیلٹ میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساری زندگی درد و تکلیف میں مبتلا ہو کر بھی وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی جو مہنگی چیزوں اور چمکتے چہروں کو دیکھ کر حسرت نہیں کھاتی تھی، اور نہ ہی کبھی اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ کوئی شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسے لے جائے گا اور اس کی زندگی سنوار دے گا۔ اس نے زندگی میں اگر کچھ مانگا تھا تو ایک سکون سے بھرا لمحہ، جس میں وہ پوری زندگی گزارنے کے بعد اپنے رب کے حضور شکر ادا کر سکے۔ ویسے تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے بہت دیر بعد سوال کیا۔ میں تو اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں آپ کے بارے میں، باری نے اپنی بھاری اور پرکشش آواز میں کہا، تو وہ ایک بار پھر مسکرا دی۔ میں تمہاری چھتری واپس کر دوں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، تو وہ جو کھڑا اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا اس کے لہجے کی شگفتگی سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اس نے برا نہیں مانا، وہ اس سے راضی ہے۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ کہ اس جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور رئیس خاندان کے لڑکے کو چھوڑ کر میں کس حال میں جی رہی ہوں؟ کیا یہی تھی میری زندگی کی تمام تر ترجیحات؟ بس اسی دن کے لیے میں نے اسے چھوڑا تھا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے رنگ فنگر کو دائیں ہاتھ سے چھوا تو آج بھی اس کے لمس کا احساس دل کی دھڑکنوں کی تار چھیڑ دیتا۔ میں نے تو نہیں چھوڑا تھا، قسمت میں ہم دونوں کا ملن لکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہی دل میں اٹھنے والے سوالات کا جواب خود ہی دیا۔ اب میں جس حال میں ہوں، کیا یہی میری تمنا تھی جس کے پیچھے میری قسمت نے مجھے در بدر کر کے اس جیسے اچھے ہم سفر سے جدا کیا؟ اس نے اپنے خیالات کے گھنے جنگلوں میں خود کو پا کر سوچا۔ ناشین دن رات اس کی تعریفوں کے پل باندھتی تھی، تب اسے گمان بھی نہ تھا کہ یہ وہی باری حسن ہے جس سے کبھی اس نے چاہا تھا، یا وہ کبھی اس کی امید کی واحد کرن ہوتا تھا، وہ کرن جو اس کے اپنوں نے اسے اداس قفس میں قید کر کے چھین لی۔ کیا ہوتا اگر آج وہ میرے ساتھ ہوتا؟ تو شاید آج میری زندگی کتنی خوبصورت ڈگر پر چل رہی ہوتی۔ رات کی اس آخری پہر میں بھی وہ جاگ رہی تھی، جب سے اس نے باری کا سامنا کیا تھا اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ اسے آفس جانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اب کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ یا میرے رب، اب اور نہیں سہی جا رہی یہ آزمائشیں، مجھ پر اپنے رحم کا سایہ کر دے۔ اس نے بھیگی پلکوں سے آسمان کی جانب دیکھا، جس نے شاید اس کے دل میں پھر سے باری کا خیال ڈالا تھا۔ مس بریرہ، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون آیا ہے؟
اس کا نام کیا ہے؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ بریرہ نے ریسیپشنسٹ سے جواباً کئی سوالات پوچھے۔ جی وہ اپنا نام نمیر بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ میں ملنا نہیں چاہتی یا پھر میں یہاں نہیں ہوں۔ کچھ بھی کہہ کر ان کو ٹال دیں، میں مصروف ہوں۔ اسے پتا تھا کہ وہ پھر تماشا کرے گا، لیکن وہ اس سے مل کر اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی۔ ریسیپشنسٹ نے جیسے ہی نمیر کو اطلاع دی، اس نے واقعی جانے سے انکار کر دیا اور بریرہ سے ملنے کے لیے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن آج جب اسے گیٹ کیپر نے اندر ویٹنگ ایریا کی طرف جانے نہیں دیا تو وہ خلاف توقع چلا گیا۔ باری سرویلنس روم میں بیٹھا سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور گیٹ کیپر کو بھی کچھ ہدایت دی۔ پھر نوشین کی طرف کال ملا دی۔ ہلو نوشین، کیسی ہو؟ اس نے مختصر کہا تو وہ اس کی کال پر حیرت میں پڑ گئی، کیونکہ وہ کسی خاص وجہ کے تحت ہی اسے کال کرتا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، آج مجھے کیسے یاد کیا؟ ضرور کوئی خاص وجہ ہوگی، نوشین نے خوشگوار حیرت کے ساتھ تنزیہ کہا۔ کچھ خاص نہیں، بس مس بریرہ کے بارے میں جاننا تھا۔ کیوں، سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا اسے؟ وہ پریشان ہوئی۔ ہاں شاید اس کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ نمیر نامی بندہ اس سے ملنے آتا ہے اور یہاں آ کر ہمیشہ کوئی تماشا کھڑا کرتا ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے تمہیں پتا ہو۔ باری نے مانیٹر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کا شوہر ہے جس کا بریرہ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ میں نے کئی بار پوچھا لیکن وہ کچھ بھی صاف نہیں بتاتی، نوشین نے افسوس بھرے لہجے سے کہا۔ وہ اس بات سے خاموش ہو گیا، اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ پھر بریرہ کو گیٹ کی جانب عجلت میں جاتا دیکھا تو نوشین کو خدا حافظ کہہ کر کال بند کی۔ اس نے رامز سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اسے اپنے شوہر کی کال آئی ہے، شاید کوئی ایمرجنسی ہے، اس لیے چھٹی لے کر چلے گئی۔ باری اپنی گاڑی لے کر اس کے پیچھے گیا۔ 10-15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس نے ایک پوش ایریا میں ٹیکسی رکوائی جہاں کچھ پرانی بلڈنگیں تھی۔ بریرہ کو ایک سیڑھی کی جانب جاتا دیکھ کر وہ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ بریرہ نے ایک فلیٹ کے دروازے پر دستک دی تو کسی مرد نے دروازہ کھول کر اسے اندر کیا۔ وہ دروازہ بند ہو گیا۔ باری پریشانی کے عالم میں بل بجانے ہی والا تھا کہ اندر سے آتی آوازوں نے اسے روک دیا۔ کہاں ہے نمیر؟ اب کیا کر لیا میں نے جو مجھے اس طرح بلیک میل کر کے پریشان کر رہا ہے؟ فراز بھائی بتائیں وہ کہاں ہے؟ بریرہ کی آواز آ رہی تھی، جواباً کوئی آواز نہیں آئی۔ اگلے ہی لمحے وہ چلائی تھی، کیا کر رہے ہو تم فراز؟ چھوڑو مجھے، میں پولیس کو بلا لوں گی، بے شرم انسان۔ باری سے رہا نہیں گیا، اس نے بل بجاتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا۔ جی کیا چاہیے؟ اس بندے نے باری کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں بریرہ کو لینے آیا ہوں، باری نے غصے سے کہا۔ کون بریرہ؟ یہاں کوئی بریرہ؟ وہ بات کر ہی رہا تھا کہ بریرہ اندر سے چلانے کی آواز آئی۔ باری نے اسے اندر دھکیلا اور خود بھی اندر چلایا۔ کمرے کے دروازے کو مسلسل پیٹتے ہوئے وہ اندر سے مدد مانگ رہی تھی، جب اس کا موبائل اور پرس وہیں باہر رکھا تھا۔ میں تمہاری پولیس تھانے میں رپورٹ درج کرواؤں گا، میرے گھر میں گھس کر۔ وہ بھی بات کر ہی رہا تھا کہ باری نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ اس بندے نے مزید بولنے کی کوشش کی تو باری نے اسے موقع دیے بغیر 3-4 تھپڑیں مزید ماری۔ تھانے کی چکی میں تمہیں پسواؤں گا، بہت شوق ہے نا تمہیں لڑکیوں کو پریشان کرنے کا، باری نے پیٹتے ہوئے کہا۔ اور جب وہ بےحال ہو کر نیچے گر گیا تو اس نے بریرہ کا دروازہ کھولا۔ بریرہ جیسے ہی باہر آئی اسے دیکھ کر آنسوؤں پر اختیار نہ رہا۔ تم ٹھیک ہو؟ باری نے باہر صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑاتے ہوئے کہا۔ وہ رونے لگی۔ اتنی دیر میں رامز وہاں پولیس کو لے کر پہنچا اور فراز کو ان کے حوالے کر دیا جو کہ نمیر کا دوست تھا، لیکن آج کل ان دونوں کے بیچ لڑائی چل رہی تھی، اس لیے اس نے بریرہ کو نشانہ بنایا۔ فراز نے بریرہ کو کال کر کے کہا کہ نمیر اس کے گھر پر خودکشی کر رہا ہے اور ساتھ ہی خودکشی کی وجہ بیوی کو بتا کر ایک خط لکھ دیا۔ بریرہ خوفزدہ ہو کر وہاں پہنچی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی فراز نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ باری اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ پر لے آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بریرہ اس وقت بہت ڈسٹرب ہے، اس لیے اسے کچھ ریسٹ کر کے حوصلہ کرنا ہوگا۔ وہ خود بھی بہت غصے میں تھا، اس لیے راستے میں بریرہ کے کہنے کے باوجود باری نے اسے گھر نہیں چھوڑا۔ اس نے ٹی وی لاؤنج میں آ کر بریرہ کو کاؤچ پر بٹھایا اور خود ایک ٹھنڈا جوس کا گلاس لے آیا، جسے جوس پینے کے اس نے انکار کر دیا۔ تم یہ جوس پی لو، تمہارا بی پی نارمل ہو جائے گا، شاید تمہارا بی پی لو ہو گیا۔ مجھے جوس اور ٹھنڈا پینا منع ہے اور میری طبیعت ویسے ہی خراب ہو گئی ہے۔ باری نے اصرار کیا تو اس نے بیزاری سے جواب دیا، مگر بات پوری ہونے سے پہلے وہ کرائی تھی۔ باری فکر مند ہو کر اس کے قریب آیا اور اس کے ٹیمپریچر کو چیک کیا۔ اس نے ہڑبڑا کر ہاتھ ہٹایا۔ وہ حیران ہوا مگر چپ رہا۔ وہ جانتا تھا اسے لوگوں نے بہت ستایا ہے، اس لیے وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پا رہی۔ مجھے بخار نہیں ہے،
مجھے سٹیچز میں درد ہو رہا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے بتایا تھا۔ دراصل ایان کے پیدا ہوتے ہی سعدیہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، اس لیے مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ڈیلیوری آپریشن کے بعد عورتوں کے ساتھ کیا مسائل ہوتے۔ اس نے بے حد دھیمے لہجے میں وضاحت دی۔ تم کہو تو ڈاکٹر کو بلا لوں یا تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ دیکھو، تم نہیں جانتے کہ میرا شوہر ایک اور تماشا کرے گا، اس لیے مجھے میرے گھر چھوڑا، پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے باری کی بات کو نظر انداز کر کے منت بھرے لہجے میں کہا۔ عجیب عورت ہو، وہ تمہیں ہر روز ایک نئے طریقے سے ٹارچر کرتا ہے، تم پھر بھی گھر جانا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے بولا تو بریرہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ مجھے سب پتا ہے، بہتر ہے کہ ہم مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وہ جانتی تھی کہ باری اس سے کیا چاہتا تھا۔ 3-4 دن پہلے ہی اس نے بریرہ کو اپنے بچے کو فیڈ کروانے کا کہا تھا اور ساتھ ہی اسے ہر طرح کی مدد کی آفر بھی کی۔ وہ ڈر گئی تھی اس لیے صاف انکار کر دیا، مگر آج جب باری نے اس کی عزت بچائی تو وہ اس کی مدد کرنے پر راضی ہوئی تھی۔ باری اپنے 2 ماہ کے بچے کے لیے بہت پریشان تھا۔ ایان کے پیدا ہوتی اس کی بیوی سعدیہ کا انتقال ہو گیا تھا، مگر بریرہ کو اپنے آفس میں دیکھ کر اسے جیسے امید کی کرن دکھی تھی۔ اس نے بریرہ کی تمام جانکاری نکلوانے کے بعد اسے یقین تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ خلا کا نوٹس ملتے ہی نمیر نے بریرہ کے ماموں کو بتایا، ساتھ ہی بریرہ پر اپنے باس کے ساتھ چکر چلانے کا بھی الزام لگایا۔ اتنے سارے الزامات پر ایک بار پھر وہ گھبرا گئی تھی، مگر باری نے رامس اور نشین کو بلا کر قانونی کے تحت خلا مانگی۔ بریرہ کو قانون کے تحت مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ نشین نے اسے کچھ دیر تک رونے دیا۔ جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہو گئی۔ حالانکہ باری نے آفس میں اس کی پوسٹ بدل کر اپنی پرسنل سیکرٹری کی جاب دی، لیکن اس نے باری کی باقی مدد لے کر جاب چھوڑ دی۔ اسے لوگوں کی نظروں سے کفت ہونے لگی۔ وہ اپنی زندگی عزت سے جینا چاہتی تھی۔ نشین نے اس کے ہاتھوں کو سہلا کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ باری نے کافی بنا کر رامس کو تھمائی اور وہ دونوں کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑے کافی پیتے ہوئے آپس میں بریرہ اور ایان کو ساتھ رکھنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ویسے بھائی، تو نے لوگوں کو مارنا پیٹنا کب سے شروع کیا؟ رامس نے عادتاً اس پر طنز کیا تو باری کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے رک گیا۔ تو نے اس فراز نامی شخص کو پولیس والوں کی طرح ہی دھویا تھا؟ اس نے باری کی گھورتی نظروں سے ڈر کر کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی اب اسے گھو رہا تھا۔ اب کیا مجھے بھی پیٹنے والا ہے؟ رامس اس کی مستقل تکنے پر بھٹک گیا۔ سیلف ڈیفنس کے لیے کراٹے سیکھا تھا، اس نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ تو رامس ایک گہری سانس لے کر بولا، سالے، تیرے ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کسی دن مجھے بھی دھو ڈالے گا۔ رامس نے اپنے لہجے اور تاثر میں خوف و ہراس سمو کر کہا، جو بالکل مصنوعی لگا۔ بریرہ، تمہیں اس طرح اپنے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہی بے وقوفی ہے۔ میں تمہیں پہلے دن سے سمجھا رہی ہوں کہ اس سے جان چھڑاؤ، قانون سے مدد لو، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو۔ نوشین نے انتہائی پروفیشنل انداز میں بات کی۔ میں اکیلی عورت یہ سب کس کی آسری پر کرتی؟ اور آپ کو لگتا ہے کوئی کام پیسوں اور سورس کے بنا ہوتا ہے؟ بریرہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ اب باری بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تمہیں یاد ہے جب نمیر کی دوست جس کے ساتھ تم فیکٹری میں کام کرتی تھی، اسے جیل بھیجنے کے بعد بھی میں یہ ثابت نہیں کر پائی تھی کہ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی، لیکن باری نے اس کی سزا طویل عرصے تک قائم کروائی، کیونکہ بقول تمہارے میں صرف ایک وکیل ہوں تو ثبوتوں اور گواہوں کی بنا پر ہی کچھ کر سکتی ہوں۔ لیکن یہاں سورس کی بات بھی تو تھی۔ باری نے ہر طرح سے کوشش کی تھی، حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کسی لڑکی کو نشانہ بنایا تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھی تو وہ ایک مظلوم عورت نہ۔ نوشین کی بات پر بریرہ نے ایک بار پھر باری کو مشکور نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کے احسانوں تھلے تبتی چلی جا رہی تھی۔ اب بس تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا تاکہ میں نمیر کو سزا دلانے میں کامیاب رہوں۔ دیکھو، اگر ہمارے پاس پختہ ثبوت اور گواہ ہوں گے تو مشکل تشدد اور تم سے نوکری کروا کر پیسے ہڑپنے پر ہم اسی 10 سال تک کی سزا دلوا سکتے، اور اس کے علاوہ چوری اور دھوکہ دھڑی میں جرمانہ الگ ہوگا۔ وہ چوری کی بات پر حیران ہوئی تو نوشین نے بات کو واضح کرتے ہوئے سمجھایا کہ زبردستی تمہارے پیسے چھیننا چوری ہی ہوتی ہے، اور دھوکہ دھڑی ظاہر ہے وہ اپنے جھوٹ کے سہارے تمہیں ہر بات پر راضی کرتا رہا، جیسے تمہیں اپنے اس مکار دوست کی فیکٹری میں جاب کرنے پر راضی کیا جبکہ خود کوئی جاب نہیں کرتا، لیکن تمہیں اس نے اپنی جھوٹی نوکری کا یقین دلایا۔ میں اسی جرمانے کے پیسے لے کر اب کیا ہی کروں گی؟ اس سب کے پیچھے میرے باپ کا ہاتھ ہے۔ اس کے لہجے میں بے بسی کے ساتھ شرمندگی تھی۔
شاید وہ اپنے خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے شرمسار ہو رہی تھی۔ میں جانتی ہوں لیکن اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ نشین نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تسلی دی۔ بس ایک بات بتاؤ، یہ جو تمہارے گال پر ڈمپل ہے کیا یہ قدرتی ہے یا پھر کوئی میڈیکل ٹیکنیک سے بنوایا؟ رامس نے ماحول کی اداسی کو کم کرنے کے لیے اچانک سوال کیا تو بریرہ پہلے تو اس کے سوال پر حیران ہوئی، پھر بے اختیار ہنس دی۔ کب سدھرو گے؟ نشین نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ مسکراؤ بھائی، بل تھوڑی آئے گا۔ رامس نے باری کی طرف دیکھا جب صوفے کی ٹیک سے پشت لگائے خاموش تھا۔ وہ دونوں پھر ہنستے۔ اگلے کچھ دنوں میں ہی وہ باری کے اپارٹمنٹ پر شفٹ ہوئی تھی اور باری نے اسے ایک میڈ کا بھی انتظام کر کے دیا۔ اب وہ ایان کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھنے لگی۔ وہ ایان سے ملنے باری کے گھر پر بھی آتی جہاں اس کی ماں اور دادا رہتے تھے۔ باری نے انہیں بتایا تھا وہ اس کی دوست ہے اور ایان کے لیے آتی ہے کیونکہ حال ہی میں اس کا بیبی ایکسپائر ہونے کی وجہ سے وہ ایان کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ فصیح صاحب اور سمیرہ احمد بھی مطمئن تھے کہ باری کچھ تو سوچ رہا تھا۔ بریرہ نے بھی باری کی فیملی کے ساتھ دل لگا لیا تھا۔ پہلی بار اس سے فیملی اور اس سے جڑے رشتے، خوشنما جذبات کا احساس، زندگی کی اصل حقیقت سمجھا گیا۔ اب اس کے دل میں بھی جینے کی آس بڑھنے لگی اور یہ آس اسے باری نے دلائی دی۔ وہ ایان کو کورٹ میں سلا کر جھنجھنے کے ساتھ بہلا رہی تھی جب اس کی نظر کچن میں کھڑے باری پر جا کر رک گئی تھی۔ آج وہ کوکنگ کر رہا تھا، اپنے شرٹ کی آستینوں کو فولڈ کیے، اپرن پہنے اسے وہ بہت سے مردوں سے الگ دکھا۔ وہ بہت کم بات کرتا تھا، اس کے لہجے میں بھی عجیب روکھاپن تھا۔ وہ چاہے محبت کا اظہار کرے لیکن اس کا لہجہ اور رویے میں بڑی سختی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ دل سے اتنا ہی نرم تھا۔ بہت لذیذ دکھ رہے ہیں۔ باری نے الفریڈو پاستا کی پلیٹ سجا کر اس کے لیے میز پر رکھی تو اس کے منہ میں پانی آنے لگا۔ وہ جواباً بس مسکرایا تھا۔ لگتا ہے تم کوکنگ کے کام میں بھی بہت ایکسپرٹ ہو۔ اور کس کام میں ایکسپرٹ ہو؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ اب اسے کھا سکتے ہیں؟ بریرہ نے گھبرا کر بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ باری نے اس کے لیے کرسی آگے کی تو بریرہ نظریں چراتے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی، مگر خود کو اس کی نظروں کے دائرے میں محسوس کیا۔ نمیر نے اپنے دوست کے ذریعے باری کی فیملی کو بتلایا کہ بریرہ جو کہ اس کی بیوی ہے لیکن دھوکے باز اور بہت ہی مکار عورت ہے، اپنے شوہر کو جیل میں ڈلوا کر خود ان کے بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہے۔ سمیرہ حسن کا پارا ہائی ہو گیا اور اس نے بریرہ کے بارے میں اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے جانکاری نکلوائی تو پتہ چلا کہ اس کے آفس کے امپلائی تھی باری حسن، جس کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ان سے رہا نہیں کیا، فوراً بیٹے کو کال کی۔ ہائے ممی، کیسی ہیں آپ؟ باری نے کال ریسیو کرتے ہی کہا، لیکن انہوں نے بنا حال پوچھے مطلب کی بات کی۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، وہ بہت ہی دھیمے لہجے میں بولی کیونکہ وہ سچ جاننا چاہتی تھی۔ جی پوچھیں، سب خیریت ہے؟ کیا واقعی بریرہ تمہاری آفس امپلائی تھی؟ جی، مگر یہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ بتاؤ، تم نے اس کے شوہر کو پیٹا تھا اور کورٹ میں یہ بات اس نے سب کے سامنے کہی تھی؟ انہوں نے ایک بار پھر اس کے سوال کو نظر انداز کر اپنی بات جاری رکھی۔ وہ اپنی ماں کے سوالات سے حیران نہیں ہوا تھا مگر اسے خدشہ ہوا کہ شاید وہ خفا ہے۔ میں گھر آ کر سب بتاتا ہوں، فی الحال میں آفس میں ہوں۔ نہیں، تم اطمینان سے آؤ، ہم مل کر بات کریں گے۔ سمیرہ حسن نے بیٹے کو تسلی دی مگر وہ مطمئن نہیں ہوا، لیکن بظاہر دونوں نے نارمل انداز میں فون بند کیا۔ آج اسے نوشین کے ساتھ کیس کے کچھ معاملات نمٹانے میں ویسے ہی دیر ہو گئی تھی کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہونے والی تیز بارش نے بھی اسے گھر تک پہنچتے دیر کروا دی۔ راستے میں ٹریفک کی وجہ سے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی، اس لیے وہ جلدی سے ایان سے ملنے جب باری کے گھر پہنچی تو فوراً میڈ سے جا کر ایان کا حال پوچھا۔ وہ اس کے کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ سمیرہ حسن کو آتے دیکھ کر سلام کیا۔ آ گئی تم؟ انہوں نے جواباً روڈ لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارا انتظار تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ایان تو؟ ایان بالکل ٹھیک ہے، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، انہوں نے بریرہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اسے سمیرہ حسن کا لہجہ بالکل عجیب لگا مگر وہ خاموش ہو گئی تاکہ ان کی پوری بات سن سکے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ تم باری کی فرینڈ ہو؟ سچ کیوں چھپایا کہ ہمارے آفس میں کام کرتی ہو؟ اس طرح تم ہمارا دل جیتنا چاہتی ہو؟ وہ چلائی تو بریرہ کانپ گئی۔ اور تم شادی شدہ بھی ہو، اس کے باوجود میرے بیٹے کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پر رہتی ہو، کیسی بے شرم لڑکی ہو۔ کیا تم اس طرح اپنی زندگی کی حقیقت بدل سکتی ہو یا اپنی اوقات بدل سکتی ہو؟ آپ اس طرح بنا کچھ جانے میری بے عزتی نہیں کر سکتی، اور جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سمیرہ نے اسے خوب ذلیل کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اتنی ضلالت کے بعد وہاں رک بھی کیسے سکتی تھی؟
باہر تیز برسات کے باوجود وہ فوراً وہاں سے چلی گئی، لیکن ڈیفنس کے روڈ پر دور دور تک کوئی ٹیکسی رکشہ نہیں تھا۔ وہ مستقل چلتی رہی۔ روڈ پر بارش کے پانی کی وجہ سے اس کی چپل ٹوٹ گئی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ پیروں کے نیچے زمین ہی نکال دی گئی تھی، تو ننگے پاؤں چلنے سے کیا ہی فرق پڑنا تھا۔ باری نے عجلت کے مارے گاڑی اس کے قریب روکی اور وہ جیسے ہی گاڑی سے باہر آیا، بریرہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ آپ کو اس طرح اسے برا بھلا بول کر گھر سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر غصہ ہی تھا تو مجھ پر نکال دیتی، اس میں بریرہ کو کوئی قصور نہیں تھا۔ باری نے تحش کے عالم میں بات کی۔ سمیرہ نے کچھ بولنا چاہا تو فصیح صاحب نے اسے بولنے سے منع کر دیا۔ تمہیں اپنی ماں سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ فصیح صاحب نے پہلے پوتے کو ٹوکا، پھر اپنی بہو کی طرف دیکھ کر بات واضح کی۔ میں نے ہی اسے شادی کرنے کو کہا تھا، سو اس نے کر لی۔ کیا شادی کر لی؟ اور مجھے پتہ ہی نہیں؟ دراصل اس کی مدد کرنے کے لیے قانونی اور شرعی دونوں طریقوں سے اس کا والی وارث ہونا ضروری تھا، اس لیے اس کی عدت پوری ہوتے ہی ان دونوں نے شادی کر لی۔ اس لڑکی نے ایان کو بغیر کسی شرط کے اپنایا تھا۔ تمہیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا، یعنی آپ سب جانتے تھے، بس مجھے ہی بتانے کے قابل نہیں سمجھا۔ حد ہوتی ہے۔ وہ ناراض ہوئی تو باری نے ان کی طرف آ کر دونوں ہاتھ تھام لیے۔ I'm sorry، بس اتنا ہی؟ اس نے مختصر کہا تو سمیرہ حسن نے مصنوعی ناراضگی سے پوچھا۔ میں آپ کو بعد میں تفصیل سے معافی نامہ لکھ کر بھیجتا ہوں، فی الحال میں بریرہ کو لینے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں سنجیدگی سے کہا تو وہ دونوں اس کی بات پر ہنس دیے۔ حالانکہ سمیرہ حسن کے چہرے پر ابھی تک بے خبری کا افسوس نمایاں تھا۔ نوشین اور رامس نے بڑی محنت کے بعد نمیر کو آخرکار عدالت میں مجرم ثابت کر ہی دیا، جس کے تحت عدالت نے اسے 17 سال قید بامشقت سزا سنائی تھی، کیونکہ اس کے جرم سنگین نوعیت کے تھے، جن میں بیوی پر مشکل تشدد، چوری، دھوکہ دھڑی اور سب سے بڑی وجہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا بھی کیس تھا۔ اس کے علاوہ کئی گناہ کھل کر سامنے آئے تھے۔ کمرہ عدالت سے باہر آ کر نوشین اور رامس پر اسکوٹر کے ساتھ کھڑے ابھی بات ہی کر رہے تھے اور نمیر کو پولیس انسپکٹر ہتھ کڑی میں بند پولیس موبائل کی طرف لے جا رہے تھے، جب اسے ہوشیار سے ایک سپاہی کی ڈیوٹی بیلٹ سے گن نکال کر بریرہ کی جانب روک کیا۔ چاروں جانب یکدم ہراس پھیلا گیا۔ بریرہ خوفزدہ ہو گئی۔ نوشین نے اس کے سامنے آ کر اپنے پیچھے کور کیا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، تم مجھ سے کبھی بھی جان نہیں چھڑا سکتے، اس نے خباثت بھرے لہجے میں مسکرا کر کہا۔ گن پھینک دو نمیر، ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ انسپکٹر نے بھی اپنے گن کا رخ اس کی طرف کیا، مگر باری جو ابھی باہر آیا سارا منظر دیکھ کر حاضر دماغی سے کام لیا اور یکدم اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل زور سے نمیر کی جانب اچھالا، جبکہ تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ موبائل فون کے زور سے جھٹکے سے نمیر کے ہاتھ کی ہڈی میں کریک آیا اور اس کے ہاتھوں سے گن چھوٹ کر گر گیا۔ پولیس والے نے فوراً سے گھیرے میں لے کر پکڑا۔ تم ٹھیک ہو؟ باری بے ساختہ بریرہ کی طرف لپکار اس کے گرد اپنا بازو حائل کر کے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا، لیکن وہ واقعی بہت ڈر گئی تھی۔ وہ لوگ سیدھا گھر آئے تھے کیونکہ سمیرہ نے بریرہ کو فون کر کے اپنی طرف سے معذرت کی اور ساتھ ہی سیدھا گھر آنے کا کہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سمیرہ حسن نے بریرہ کو گلے لگایا، پھر ایان کو اس کی گود میں دیا۔ تمہیں بہت یاد کر رہا تھا، انہوں نے محبت سے کہا تو وہ مسکرا دے۔ شکر ہے میرے گھر کی رونقیں لوٹ آئیں۔ فصیح صاحب نے باری اور بریرہ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ باری نے ایک نظر بریرہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ نمایاں تھے۔